جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو میں ایک سادہ سی مثال دوں گا, اسے آپ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یہاں پر ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے. اسکول میں ٹیبل ہے, چیئر ہے, وائٹ بورڈ ہے, بلیک بورڈ ہے, اسی طرح باقی آبجیکٹس ہیں. اسی طرح یہاں پر مدثر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب کبھی ایگزام لینے کے لیے آتے ہیں ہمارے اسکول میں, تو خدا نہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ان میں سے امتحان کس سے لیں گے, آپ ان میں سے جو ہے وہ ایگزام کس سے لیں گے. آپ مدثر صاحب سے لیں گے, ٹیبل سے لیں گے, چیئر سے لیں گے, وائٹ بورڈ سے لیں گے, بلیک بورڈ سے لیں گے, یا ڈیجیٹل بورڈ سے لیں گے. آپ امتحان کس سے لیں گے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ امتحان جو ہے مدثر صاحب سے لیں گے. کیونکہ مدثر صاحب کے پاس جو ہے وہ ہائر انٹلیکٹ ہے, جو باقی اسپیشیز کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ایلیفینٹ بھی ہے, یہاں پہ چمپینزی بھی ہے, یہاں پہ ڈاگ بھی ہے, یہاں پہ کیٹ بھی ہے. لیکن ان میں سے آپ کسی سے بھی جو ہے امتحان نہیں لیں گے, کیونکہ ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تحفہ عطا نہیں کیا جو انسان کو عطا کیا, جسے ہم کہتے ہیں ہائر انٹلیکٹ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ڈائنامک بینگ ہے, انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائر انٹلیکٹ سے نوازا ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے ورس کوٹ کی تھی نا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب کو انسانوں کے لیے بنایا, ان سب کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. صحیح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان تمام اسپیشیز, تمام چیزوں سے اوپر ہے, یعنی اسے ہائر انٹلیکٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے. اسی طرح آپ نے اور ایک چیز آبزرو کیا ہوگا. یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, آپ کیا گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں مدثر صاحب؟ مجھ سے میں اکثر ڈیبیٹس کرتا رہتا ہوں, مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. آپ ثابت کرنے کی جو ہے وہ حد المقدور کوشش کرے. اسی طرح مجھ سے سوال ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ کو آپ ثابت کریں. سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام ٹروتھ ہے یا فالس ہے. یہ سوال کون کرتا ہے؟ یہ سوال مجھے آج تک انسانوں نے کیا ہے. آج تک مجھے کسی بندر نے یہ سوال نہیں کیا. آج تک کسی ایلیفنٹ نے مجھے یہ سوال نہیں کیا, کسی چمپینزی نے مجھے یہ سوال نہیں کیا. یہ سوال آج تک مجھے صرف انسان نے کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایگزسٹنشل ڈریڈ, ٹھیک ہے, ایگزسٹنشل ڈریڈ, اسے ہم بولتے ہیں ایگزسٹنشل ڈریڈ, یا آپ اسے ایگزسٹنشل انزائٹی بھی بول سکتے ہیں. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ پایا جاتا ہے. انسان سوال کرتا ہے, جانوروں کے اندر ایگزسٹنشل ڈریڈ, ایگزسٹنشل انزائٹی نہیں پایا جاتا. یہ صرف انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں why I am here, میں یہاں پہ کیوں ہوں, میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. انسان ہی ہے جو سوال کرتا ہے why God exists. یہ تو انسان ہی ہے جو سوال کرتا ہے why something exists instead of nothing. یعنی کہ جو بھی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کے پیچھے مقصود کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اسے کہتا ہے ایگزسٹنشل ڈریڈ. یہ صرف انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے, نہ کہ باقی اسپیشیز کے اندر. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. یہ کوئی رینڈم نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے.